أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما صدق الله العظيم. جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے خلاف شریعت کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام سے سوالات کر لیے. جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے تیسری مرتبہ میں کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے بیچ میں جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے جدا ہو میں ان باتوں کی تعویل اور ان باتوں کا خلاصہ، اسرار اور بید تمہیں بتا دیتا ہوں جن باتوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے اور مجھ سے سوال کر بیٹھے. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی چیز جو ہوئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کشتی والے نے بغیر اجرت کے کشتی پر سوار کر لیا. اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک تختے کو نکال کر اس میں سوراخ کر دیا، اچھی خاصی کشتی کو عیبدار کر دیا. سب سے پہلے اس کی تعویل اور اس کا خلاصہ اور اس کا بید حضرت خضر علیہ السلام نے بتلایا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ وہ کشتی کچھ مسکینوں کی تھی جن کا گزارا اس کشتی کی آمدنی کے اوپر ہوتا تھا. یہ مسکین جن کے پاس کشتی کے علاوہ اور کوئی سامان نہیں تھا، بس یہ ایک کشتی تھی اور اسی پر ان کا اور ان کے گھر والوں کا گزر بسر ہوتا تھا. اس کے جو کرایہ ہوتا تھا، جو آمدنی آتی تھی، اسی سے وہ کھاتے پیتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مساکین کل 10 بھائی تھے. ان 10 بھائیوں میں 5 اپاہج تھے، معذور تھے، اور 5 بھائی یہ اس طریقے سے کشتی میں باری باری محنت کرتے تھے اور اس کے ذریعے جو آمدنی آتی تھی اس کے ذریعے اپنا بھی خرچہ اٹھاتے تھے اور اپنے معذور بھائیوں کا بھی خرچہ اٹھاتے تھے، اپنے اپاہج بھائیوں کا بھی خرچہ اٹھاتے تھے. یہی ایک کشتی تھی جس کے ذریعے ان کا اور اپاہج بھائیوں کا، سارے لوگوں کا خرچہ نکلتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے اسے عیب دار اس لیے کر دیا، میں نے اس کے تخت کو اس لیے نکال لیا
کہ جہاں سے اس کشتی کو آگے گزرنا تھا وہاں پر قریب میں ایک بادشاہی کا اس کا شہر پڑتا ہے، اور یہ بادشاہ یہ تھوڑا سخت مزاج ہے. جب بھی اس کے پاس سے کوئی کشتی گزرتی ہے اس کے ملک کے کنارے پر سے، اس کے شہر کے کنارے پر سے، اور اچھی اور خوبصورت کشتی ہوتی ہے، نئی کشتی ہوتی ہے، تو یہ بادشاہ ان لوگوں کی کشتیوں کو لے لیتا ہے. اب اگر یہ مسکین جن کے پاس یہی ایک کشتی تھی زندگی کے گزر بسر کے لیے، اچھی سی خوبصورت سی کشتی تھی، صحیح سالم تھی، ان کو وہیں سے گزرنا تھا. اگر وہ وہاں سے اچھی کشتی لے کر گزرتے تو بادشاہ ان کی اس کشتی کو بھی لے لیتا اور ان کے پاس گزر بسر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے میں نے اس کشتی میں عیب لگا دیا، اس کے تختے کو نکال دیا، تاکہ جب اس بادشاہ کے شہر کے پاس سے ان مسکین بھائی کا گزر ہو اور بادشاہ جب ان کی کشتی دیکھیں کہ بھئی یہ تو عیبدار ہیں، یہ تو خراب ہیں، اس کا ایک تخت تو ٹوٹا ہوا ہے، تو ان کی کشتی نہ لیں. کشتی تو بعد میں بھی درست ہو جائے گی کہ اس میں پھر سے تختہ لگا دیا جائے یا پھر سے کوئی یہ چیز لگا کر اس سوراخ کو بند کر دیا جائے، لیکن اگر پوری کشتی چلی گئی تو ان کی کمائی کا ذریعہ ہی چلا جاتا. اس لیے میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ خراب کشتی کو دیکھ کر ان کی کشتی کو نہ لے لیں. یہ بھید تھا اے موسیٰ، یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھید کا سکھایا ہے کہ آئندہ جو ان کو نقصان ہونے والا تھا اس کو اس چھوٹے سے نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. یہ بھید حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ جو غصب کر کے کشتی لے لیتا تھا ان سے کشتی کو بچا لیا. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ محتاجوں کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی وجہ سے اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اسباب کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان مسکین بھائیوں کی کشتی کی حفاظت اس وجہ سے فرمائی کہ وہ اپنے اپاہج بھائیوں کو گھر بیٹھے بیٹھے کھلاتے تھے محنت مزدوری کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کی اس عمل کی وجہ سے حفاظت فرمائی، ان کی روزی روٹی کی اس کی وجہ سے حفاظت فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق میں برکت دیتا ہے. اللہ رب العالمین رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، ان کی وجہ سے روزی بچ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے مصیبت سے نجات بھی ملتی ہے. محتاجوں کی مدد کرنے کی وجہ سے جس طریقے سے ان مساکین کی مدد کرنے کا یہ صلہ ملا. کئی گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن گھروں میں ایسے معذور لوگ ہوتے ہیں، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے جو بیچاری عقل کی کمزور ہوتی ہیں، بھائی ہوتا ہے جو عقل کا کمزور ہوتا ہے، یا پیدائشی ان کے بدن میں کوئی خامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتے، پیدائشی کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمانے کے لیے جا نہیں سکتے. ان کی کفالت کرنا اور ان کی خدمت کرنا یہ آدمی کو سعادت مندی سمجھنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے رزق میں برکت دیتا ہے. کہ تمہارے گھر میں ایسے محتاج لوگ تھے،
اور تم نے اس کی مدد کی، اللہ نے تمہارے رزق کو بڑھا دیا۔ حدیث کی کتابوں میں ترمذی شریف میں ایک قصہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی تھوڑا کمزور، اس میں کمانے کی طاقت نہیں تھی، تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ جاتا اور وہیں پر علم حاصل کرتا رہتا۔ اور دوسرا بھائی کاریگر تھا، وہ کاریگری کرتا، محنت مزدوری کرتا اور اپنے گھر کا سارا خرچہ اٹھاتا۔ ایک مرتبہ اسے کیا ہوا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس شکایت کے لیے پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرا بھائی آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، کمانے کے لیے جاتا نہیں، اس کو کچھ آتا نہیں ہے، میں کاریگر ہوں، میں اکیلا کماتا ہوں اور میں سب کا خرچہ اٹھاتا ہوں۔ یہ شکایت لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی شکایت کے اوپر فرمایا کہ بھائی رہنے دو، چھوڑ دو اسے، کیا پتا کہ تم اپنے بھائی کی کفالت کرتے ہو، اپنے بھائی کی کفالت کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہو۔ معلوم ہوا کہ گھر کے ایسے لوگوں کی ذمہ داری کو اٹھانا اپنے لیے سعادت مندی سمجھنی چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے درجوں کے صحابہ میں، بڑے مال والے صحابہ میں اور طاقتور صحابہ میں، ہر معرکے پر حاضر رہنے والے، ہر موڑ پر، ہر لڑائی میں شرکت کرنے والے اور مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنے والے۔ سعد، ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ طاقت کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے من دونہ، جو لوگ مجھ سے نیچے درجے کے ہیں، جو لوگ مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں یا کمزور ہیں، من دونہ، اس کی وجہ سے مجھے فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم یہ خیال کرتے ہو ان له فضلا علی من دونہ، کہ تمہیں ان لوگوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے جو آپ سے درجے میں نیچے ہیں یا آپ سے طاقت میں کمزور ہیں؟ اے سعد خوب سنو، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں کیا پتا کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ ایک روایت میں فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ بلا شبہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تم میں سے کمزور طبقے کی وجہ سے، یعنی تم یہ جو تم سے نیچے اور تم سے کمزور لوگوں کے لیے کام کرتے ہو اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہو، ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد بھی کرتا ہے اور ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں رزق بھی دیتا ہے۔ فتح الباری بخاری شریف کی ایک عظیم شرح ہے، اس میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ کمزوروں کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کیسے کرتا ہے؟
اور تمہیں رزق کیسے دیتا ہے؟ تو ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ اس لیے کہ دنیا تو ان کے پاس ہوتی نہیں، دنیا سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، لہذا وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور تم ایسے لوگوں کی جب مدد کرتے ہو تو وہ نہایت سچے دل سے وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ جو محتاج کے دل سے جو تمہارے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کمزوروں کی مدد کے ذریعے ان کے دل سے نکلنے والی دعا ہمارے لیے اللہ کی نصرت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت، اللہ کی طرف سے اترنے والی برکت کا سبب بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ بدعواتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے جو کمزور تھے، جو ضعیف تھے، جو مسکین تھے، جو محتاج تھے، جس کی تم نے مدد کی، جس کی تم نے کفالت کی، جس کی تم نے ذمہ داری اٹھائی، اللہ رب العالمین تمہارے لیے اب رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بہت بڑی چیز ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے ان مسکین بھائیوں کی کشتی کو بچا لیا، جس کی وجہ بھی ان کے اپاہج بھائیوں کی کفالت تھی، ان کے 5 محتاج بھائیوں کی کفالت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا میں کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، حدیث شریف میں ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، تو پھر اللہ رب العالمین وہ ضرورت پوری کرنے والوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب اسے تنگی محسوس ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کرے گا، جب اسے رزق کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے رزق دے گا، جب اسے مدد کی ضرورت ہوگی اللہ اس کی مدد کرے گا۔ جس نے دوسروں کی تنگی کو دور کیا، جس نے دوسروں کی ضرورتوں کی کفالت کی اور جس نے دوسروں کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ تو مسکینوں کی مدد کرنا، حاجت مندوں کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور رزق کے اترنے کا سبب ہے۔ کئی گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن گھرانوں میں بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، کئی گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن گھرانوں میں یتیم بچے ہوتے ہیں، کئی گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن گھرانوں میں کسی مجبوری کی وجہ سے، شدید حالات کی وجہ سے طلاق شدہ بہنیں ہوتی ہیں، طلاق شدہ بیٹیاں ہوتی ہیں، طلاق شدہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ان کی کفالت کرنا، ان کی ذمہ داری کو اٹھانا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ذمہ داری اٹھانے والوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کا بہت ثواب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیواؤں کے لیے کوششیں کرنے والا، بیواؤں کا خرچہ اٹھانے والا، مسکینوں کے لیے کوششیں کرنے والا، محتاجوں کا خرچہ اٹھانے والا، ایسے لوگوں کی کفالت کرنے والا، یتیموں کا خرچہ اٹھانے والا، یتیموں کی کفالت کرنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد۔ ایک روایت میں فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ
یہ بھی فرمایا کہ کالقائمی، کہ وہ رات بھر جاگنے والے کے برابر ہیں، جو عبادت کرتا ہے، کھڑے کھڑے اللہ کی بندگی کرتا ہے، سوتا نہیں۔ مسکین، بیوہ اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ، اور اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ہمیشہ پوری زندگی روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اتنا ثواب بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو ملتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطى، یوں اشارہ فرمایا، اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں آپ نے تھوڑی جگہ رکھی، اتنی جگہ رکھی، اور یوں اشارہ فرمایا، شہادت کی انگلی بالسبابہ والوسطى، اور درمیانی انگلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا، پھر فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ہکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا جنت میں بس ایسے ہوں گے۔ چونکہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے تو میرا درجہ بس اونچا ہوگا، اور یتیم کی کفالت کرنے والا یہ اس کے عمل کی وجہ سے میرے پڑوس میں اتنا ہی دور ہوگا، بس اتنا فاصلہ ہوگا، میرے اور اس کے درمیان میں اتنی ہی اونچائی نیچائی ہوگی جتنی یہ درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کے بیچ میں ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری کرنے والا، چاہے اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، سب کے لیے یہ مقام ہے۔ رشتہ دار یتیم کی کفالت کرے، جیسے کوئی چاچا یا بڑے ابا اپنے بھتیجوں کی کریں تو یہ رشتہ دار ہیں، دادا اپنے پوتوں کی کریں، نانا اپنے نواسوں کی کریں، یہ رشتہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار کفالت کرے او لغیرہ، یا رشتہ دار کے علاوہ کوئی بھی، بھلے اس کے ساتھ، یتیم کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے خون کا، لیکن وہ اس کی کفالت کرتا ہے کہ یتیم ہے، اس کو جنت میں یہ بڑا مقام ملے گا۔ جب جنت ملے گی تو پھر دنیا میں اللہ کیا کچھ نہیں دے گا۔ یہی فرمایا گیا ان آیات میں کہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی کسی کو اس طریقے کا چھوٹا سا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نہ جانے اللہ رب العالمین کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کس طریقے سے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ جیسے کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دیا، لیکن ماں باپ نے دن بڑی تکلیفوں میں گزارے ہیں۔ جب اب اولاد کو ملا ہے تو یہ اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو اولاد اپنے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کی کفالت کرتی ہیں، ان پر خرچہ کرتی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں کبھی محتاج نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس کی وجہ سے آخرت میں تو ہے ہی جنت۔ ماں باپ کی خدمت، ان کی کفالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محتاج نہیں کرتا۔ حضرت اقدس حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر جب ابا کا انتقال ہوا تو بھائیوں کے درمیان میں میراث تقسیم کرنے کی باری آئی، اور سب لوگ میراث تقسیم کرنے کا مشورہ کرنے لگے، اور ماں بھی تھی بیچاری محتاج، ماں کا تو کوئی کچھ تھا نہیں، تو ایک بھائی نے ان میں سے کہا کہ بھائی دیکھو، سب لوگ کچھ بچا کچا رہنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، تم سب جائیداد لے لو، مجھے ماں کی خدمت دے دو۔ بھائی راضی ہو گئے
کسی نے ماں کی خدمت کو قبول نہیں کیا. ایک بھائی نے کہا میں ماں کو لے لیتا ہوں، تم سب جائیداد لے لو. سب بھائیوں نے جائیداد لے لی، اس نے ماں کو لے لیا، ماں کی خدمت کرنا شروع کر دی. جب اس کی اماں کا انتقال ہوا، اس نے تو خدمت کے ساتھ دن گزار دیے، مال و دولت پاس میں کچھ تھی نہیں. تو ان کے انتقال کے بعد ایک فرشتے نے آ کر انہیں خواب میں بتایا کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک پتھر کے نیچے 100 دینار رکھے ہیں، اسے لے لو. تو اس خدمت کرنے والے بیٹے نے پوچھا کیا ان 100 دینار میں، یعنی جو 100 سونے کے سکے ہیں، ان سونے کے سکوں میں برکت ہے؟ کہا نہیں، برکت نہیں ہے. صبح اٹھے، بیوی کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا. بیوی نے کہا لینے نہیں ہیں، لیکن پتا تو کر لو کہ حقیقت میں 100 سونے کے سکے ہیں یا نہیں. شوہر نے کہا لیکن جب اس میں برکت نہیں ہے، جب لینے نہیں ہیں تو دیکھنے کیوں، چھوڑ دیے. پھر دوبارہ خواب آیا اور بتانے والے نے خواب میں بتایا فلاں جگہ کے اوپر پتھر کے نیچے 10 دینار رکھے ہیں، 10 سونے کے سکے رکھے ہیں، چاہو تو لے لو. پھر اس نے پوچھا اس میں برکت ہے؟ کہا نہیں، برکت نہیں ہے. صبح اٹھا، پھر بیوی سے کہا. اب بیوی نے دیکھنے کی بات نہیں کی، بیوی نے کہا 100 میں سے 10 بچ گئے ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے، اب 10 تو اٹھا لو. کہا نہیں، میں نے پوچھا اس میں برکت، تو برکت نہیں ہے تو پھر لینے کیوں، 10 چھوڑ دیں. اب پھر تیسری مرتبہ خواب آیا اور بتانے والے نے بتایا فلاں جگہ پتھر کے نیچے 1 دینار رکھا ہے، 1 سونے کا سکہ رکھا ہے، اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے. صبح اٹھے، بیوی کے سامنے خواب کو بیان کیا اور نشانی کی طرف چل دیے. وہاں پہنچے، پتھر اٹھایا، وہاں سے 1 سونے کا سکہ ملا. سونے کا سکہ ملا، گھر واپس ہو رہے تھے. اس نے سوچا کئی دنوں سے کباب تو کھائے نہیں ہیں، اس کے پاس میں، اس کے پاس جائیداد تھی نہیں، ماں کی خدمت کر لی تھی، بس اس نے مال و دولت لی نہیں تھی، بس خدمت لی تھی، ماں کی کفالت کی تھی ماں کی. اس نے سوچا اتنی مدت کے بعد یہ 1 سکہ ملا ہے، 1 دینار ملا ہے، چلو بڑے دنوں کے بعد میں بھی، گھر والے بھی اچھا کھانا کھاتے ہیں. وہ بازار جاتا ہے اور اس سے 1 مچھلی خریدتا ہے، اور اس نے 1 مچھلی خریدی، گھر پر آیا، اس نے کہا لو اسے صاف کر لو. بیوی کو صاف کرنے کے لیے مچھلی دی، مچھلی کو بیچ میں سے کاٹا گیا، اس میں سے 1 ہیرا نکلا. اور ہیرا جب وہ بازار میں لے کر پہنچا ہے، اس کی قیمت اتنی آئی کہ اس کی زندگی بھر کے لیے رزق کا انتظام ہو گیا، پھر کمانے کی ضرورت نہیں رہی. یہ کفالت کرنا ماں باپ کی یا دوسرے محتاجوں کی یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نہ جانے کس طریقے سے رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے. اللہ رب العالمین کس طریقے سے رزق میں برکت دے دیتا ہے. یہی بات یہاں پر مفسرین نے سمجھائی کہ کشتی کو اسی لیے اللہ نے بچا لیا کہ وہ اپنے اپاہج بھائیوں کو گھر بیٹھے کھلاتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی بھی اس طریقے سے محتاجوں کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کا انتظام کرے گا. قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس کا بدل عطا کرتا ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ رب العالمین اس کی بدولت تمہیں بہتر رزق بھی عطا کرتا ہے. تم نے تو خرچ کر دیا 500 1000 2000 جتنی اللہ نے وسعت دی تھی، جتنی اللہ نے طاقت دی تھی، لیکن اس کی بدولت اللہ رب العالمین تمہاری نصرت کرتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہارے رزق کے اسباب کی حفاظت بھی فرماتا ہے. جیسا کہ
اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مدد کرنے والوں کی کس طریقے سے حفاظت فرمائی۔ کئی روایتوں میں، قرآن کی کئی آیات میں اس کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور محتاجوں کی حاجت روائی کرنے والے بنائے۔ اب حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے وہ جو دوسرا واقعہ پیش آیا تھا کہ کشتی سے اتر کر کچھ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، نابالغ بچے، حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں سے جو سب سے اچھی بات چیت کرنے والا خوبصورت بچہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسی کو مار دیا، اسی کے سر کو اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے راز کو بیان فرمایا، اس کی تعویل کو بیان فرمایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا، اس میں کیا حکمت تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ، کہ وہ بچہ جسے میں نے پکڑ کر قتل کر دیا تھا، كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، اس کے ماں باپ بڑے دیندار ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اور ان میں بھی جو اس بچے کی ماں ہے، یہ ماں بڑی دیندار بھی ہیں، بڑی نیکوکار بھی ہیں، اور وہ اپنے اس بچے سے بڑی لاڈ پیار کرنے والی بھی تھی۔ باپ کے مقابلے میں اس ماں کو اپنے اس بچے سے زیادہ پیار تھا۔ لیکن یہ جو بچہ تھا، یہ بچہ آپ کو لگتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا معصوم، پیارا، لیکن تھا وہ بڑا شرارتی۔ تفسیر مظہری میں اس کی شرارتیں لکھی ہیں کہ وہ تھا تو چھوٹا بچہ، لیکن بچپنے میں کسی کو پتہ نہ چلے اس طریقے سے دوسروں کا قتل بھی کر دیا کرتا تھا، مال بھی چھین لیتا تھا۔ لوگ اسے اچھا سمجھتے تھے، لیکن وہ چھپکے سے اس طریقے کے کام کرتا تھا، اور اس میں بھلے وہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی فطرت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جب وہ بلوغت پر پہنچے گا تو اپنی انہی بری عادتوں کی وجہ سے، جس کا وہ بچپن میں عادی تھا، وہ عیاشیوں میں مبتلا ہو کر کفر اور شرک کرنا شروع کر دے گا بلوغت کے بعد۔ اب یہ بچہ جب کفر اور شرک کو اختیار کر لے گا تو ماں باپ کو بڑی پریشانی ہوگی، ان يرهقهما طغيانا وكفرا، کہ اس کی سرکشیوں کی وجہ سے، اس کی نازیبا ناپسندیدہ حرکتوں کی وجہ سے اور اس کے کفر کی وجہ سے یہ اس کے ماں باپ عاجز ہو جائیں گے، اس کے ماں باپ محتاج ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کو بھی دین حق سے پھیرنے کی کوشش کرے گا، اس بات کا خطرہ تھا۔ اور اس میں بھی اس بات کا خطرہ تھا کہ ماں جو اپنے اس بیٹے سے بے حد پیار کرتی ہیں، اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی بیٹے کی بات کو مان کر وہ بھی کفر کی طرف چلی جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا بہت سرکش ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو اس پر بہت لاڈ پیار ہوتا ہے، تو کبھی بیٹا ضد کرتا ہے کہ آپ بس اتنا کر دو، آئندہ سے میں یہ کام نہیں کروں گا، تو ماں باپ اپنے بیٹے کی محبت میں اس کی ضد کو پورا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، تو یہاں پر اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس میں بھی ماں یہ اپنے بیٹے کی ضد کو پورا کرنے کے لیے دین حق کو چھوڑ کر بیٹے کا دین نہ اپنا لیں، کہ بیٹے کی محبت انہیں کفر تک لے جائیں، اس بات کا خطرہ تھا۔
تو اس خطرے سے بچانے کے لیے نیک اور دیندار ماں باپ کے دین کی اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا یہ بیٹا اب ان کے کام کا نہیں رہا، اس کی فطرت میں شرک ہے، اس کی فطرت میں کفر ہے، اس کی فطرت میں نافرمانی، سرکشی، طغیانی لکھی ہے، اس کی فطرت میں کمینہ پن لکھا ہے۔ اگر یہ بڑا ہو گیا انہی عادتوں کے ساتھ تو اپنے ماں باپ کی زندگی بیکار کر دے گا، اپنے ماں باپ کا جینا مشکل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرمایا فَأَرَدْنَا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ ہم دیندار ماں باپ کی حفاظت کر لیتے ہیں ایسے نالائق بیٹے سے جن میں کفر پیدا ہونے والا ہے۔ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر اولاد کا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہ ہم ان کو ایک نیک صالح اولاد عطا کریں گے اس کے بدلے میں۔ بیٹا تو اس کا گیا، اس کے بدلے میں فَأَرَدْنَا، یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کی طرف نسبت اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم اور میرے ذریعے یہ کام کروایا۔ ایک مطلب تو یہ ہے یا فَأَرَدْنَا کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام کی طرف تو یہ دعا ہوگی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بیٹے کو قتل بھی کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کر دی، اے اللہ اس بیٹے کے بدلے میں جو اتنا سرکش ہونے والا تھا، جو کفر اور شرک اختیار کرنے والا تھا، اس کے ماں باپ کو نیک صالح اور ماں باپ سے محبت کرنے والا بیٹا عطا کرنا، اولاد عطا کرنا، یہ دعا کرنی۔ ایک مطلب یہ بھی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ نیک ماں باپ کو کفر اور شرک سے بچانے کے لیے جو بیٹا ان کو کفر اور شرک تک لے جانے والا تھا اس کو قتل کروانے کا حکم دیا، اس لیے اسے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ہی نہیں، ساتھ میں ان کو نیک اولاد دینے کا بھی وعدہ فرمایا۔ خیرا منہ زکاۃ وَأَقْرَبَ رُحْمًا، جو شفقت میں بھی اس بیٹے کے مقابلے میں زیادہ ہو، ایسی اولاد ملے گی کہ یہ ماں اپنے اس بیٹے سے جتنا پیار کرتی تھی، اس کے ابا اپنے اس بیٹے سے جتنا پیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسی اولاد دے گا کہ اس سے بھی زیادہ وہ ہونے والی اولاد سے شفقت کریں گے اور پیار کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر ان کے وہاں پر ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی سے 2 نبی پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں اس سے زیادہ کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا فیصلہ کوئی بھی بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا، ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹا تو لیا، اب یہ بیٹا زندہ رہتا تو نہ جانے ماں باپ کو کتنی تکلیف پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام دنیا میں انسانوں کو جسے وہ تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت کے اعتبار سے، تکلیف کے اعتبار سے اسے پرسنلی ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے پریشانی محسوس ہو رہی ہے، لیکن عمومی اعتبار سے اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کرتا ہے اس دنیا کے معاملے میں وہ تمام کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے، تمام کام حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بھلائی ہوتی ہی ہے۔ بھلے ہمیں وقتی طور پر یا جو آدمی پریشانی میں مبتلا ہو اسے وقتی طور پر وہ محسوس نہ ہو، لیکن آئندہ میں اس کی کتنی بھلائیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے
یہ ماں باپ کا بیٹا، کوئی سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ یہ بیٹا بڑا ہو کے اتنا سرکش بنے گا؟ اگر یہ بیٹا زندہ رہتا، ہوتے ہیں نا کتنے گھرانوں میں ایسے لوگ ہوں گے، اللہ کرے ہم سب کی اولاد نیک صالح ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، جو ہماری میراث کی حفاظت کرنے والی ہو۔ باقی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیتے جی اپنے ماں باپ کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، ماں باپ کی پراپرٹی کو ہڑپنے لگتے ہیں۔ کتنے بیٹے ایسے ہیں جو ماں باپ کی پراپرٹی کے خاطر ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں؟ یہ وہی ہے کہ جس ماں باپ نے لاڈ پیار سے اسے بڑا کیا، اب وہ اسی ماں باپ کا دشمن بنا بیٹھا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف۔ اب اگر اس وقت ہمیں کوئی سمجھا تھا جبکہ بیٹا دشمن نہیں بنا تھا، تو ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم تو میرے بیٹے کے حسد میں ایسا کرتے ہو، میرا بیٹا بھی کیا ہمارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن جب وہ ایسا بن جاتا ہے تو پھر ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہاں یار، اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی اس طریقے سے حفاظت کر لیتا ہے، اور اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے کہ دیکھیے ایک بیٹا لیا، لیکن اس کے بدلے میں ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا فرمایا۔ اب کتنی برکتیں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنی رحمتیں ملی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ جو تیسرا قصہ تھا، وہ جو دیوار کو سیدھا کر دینے کا قصہ، اس کی جو حکمت تھی، اس کی جو مصلحت تھی، اس کا جو بید تھا، اسے انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا نعبد إلا إياه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم يا ربنا لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الخلق كله، ولك القدرة كله، ولك الكبرياء كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم يا ربنا إنا نسألك خير كله، ونعوذ بك من شر كله۔ اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ اللهم يا ربنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد، وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وبارك وسلم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله۔ اللهم يا ربنا صل وسلم على خير خلقك إليك وأكرمهم لديك، صلاة وسلاما بعدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى۔ اللهم يا ربنا أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء۔ اللهم يا ربنا أنت إلهنا إله واحد، لا إلهنا إلا أنت۔ نشهدك يا ربنا بأنك أنت الله، لا إلهنا إلا أنت، ونشهد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك۔ اللهم يا ربنا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم،
الہ العالمین ہم بڑے گنہگار بنتے ہیں اور ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ رب کریم ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ تیری نعمتوں کا استعمال کر کر کے ہم نے تیری بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں۔ مولا کریم ہم زندگی کے گزارے ہوئے اوقات میں جتنی بھی خطائیں کی ہیں ان تمام خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو غفار ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے۔ رب کریم ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم مسکین ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رب کریم تو بڑا عفو درگزر کرنے والا ہے۔ الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب کریم چھوٹے بڑے جان کر انجان کر تنہائیوں میں مجموعوں میں کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین اندھیروں میں اجالوں میں کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ رب کریم تیرے حضور میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ان بندوں کو یہی تو امیدیں ہوگی، اور تیرے بندے تجھی سے تو امیدیں لگاتے ہیں اور تجھی سے تو امیدیں لگائی جا سکتی ہیں۔ رب کریم تیری بندیاں اپنے اپنے گھروں پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہوگی اور تجھ سے امیدیں لگا کر بیٹھی ہوگی کہ رب معاف کرنے والا اپنے دروازے کو کھول کر بیٹھا ہے کہ میرے بندے اور بندیاں مغفرت کے لیے میرے در پر آئیں اور میں اسے معاف کر دوں۔ رب کریم اس مبارک لمحات میں ہمارے اس ملک میں پورے عالم میں افطار کی ان گھڑیوں میں رب کریم نہ جانے تیرے کتنے بندے اور بندیاں تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوں گے۔ سب کو یہی امید ہوگی، سب کو یہی امید ہوگی، سب کو یہی آرزو ہوگی، سب کو یہی آس ہوگی کہ ہم جس در پر آئے ہیں اس در سے کبھی کوئی خالی جاتا نہیں ہے۔ رب کریم جب اتنے سارے لوگ، جب دنیا بھر کے لوگ روزہ رکھیں اور ان مبارک گھڑیوں میں تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا دیں، مولا کریم دنیا کے چھوٹے سے در پر 5-10 لوگ اکٹھے ہو کر چلے جاتے ہیں، اسے بھی انہیں خالی لوٹانے سے شرم آتی ہے۔ رب کریم تو تو سارے عالموں کو چلانے والا، تو تو رب العالمین ہے، تو تو ارحم الراحمین ہے۔ رب کریم یہ اتنے سارے بندے بندیاں تیرے حضور میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ رب کریم پورے عالم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ رب کریم ہر ہاتھ اٹھانے والوں کی جھولیوں کو بھر دے۔ رب کریم تمام کی مغفرت فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ رب کریم جن کے احباب، جن کے اہل خانہ، جن کے ماں باپ، جن کے کوئی رشتہ دار تیری رحمت میں آ چکے ہیں، امت مسلمہ کے جو مسلمان تیری رحمت میں آ چکے ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے۔ رب کریم تمام کی مغفرت فرما دیجئے۔ جن امیدوں کے ساتھ، جن آس کے ساتھ، جن منتوں کے ساتھ اپنے دلوں میں سوال لیے کہ تیرے بندے اور بندیاں بیٹھے ہیں، رب کریم تمام کی حاجتوں کو، تمام کی منتوں مرادوں کو، تمام کے جائز سوالوں کو پورا فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ کیجئے، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ کیجئے۔ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائیے۔ رب کریم ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائیے، ہمیں نیکوکار بنا دیجئے۔ الہ العالمین گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ رب کریم گناہوں والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ رب کریم ہمیں حلال عطا فرمائیے۔ الہ العالمین حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ رب کریم دنیا اور آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرمائیے۔ رب کریم دنیا اور آخرت کی ذلتی سے حفاظت فرمائیے۔ دنیا اور آخرت میں
میں قابلیت اور قبولیت نصیب فرمائیے. رب کریم تیرے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرمائیے, تیرے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرمائیے, تیرے لاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سعادت مند امتیوں میں ہمیں شامل فرمائیے. مولا کریم پورے عالم میں جو کوئی بھی محتاج ہے تمام کی حاجتوں کو پورا فرمائیے. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے. جو جس کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. رب کریم اولاد سے جو امیدیں ہیں اسے بھی پورا فرمائیے. اولادوں کو نیکوکار بنائیے, صالح بنائیے, متقی اور پرہیزگار بنائیے. رب کریم مبارک مہینے میں کتنے بندے اور بندیاں ایسے ہوں گے جو دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں, محتاجوں اور مسکینوں کا خیال کرتے ہیں. رب کریم غیب سے تو ان کی کفالت فرما, غیب سے تو ان کے لیے رزق کے اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیں. الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی خوب حفاظت فرمائیے. الہ العالمین غیب سے ان کے لیے نصرت کے دروازے کھول دیجیے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.